سلمیٰ کا بیٹا اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا کیونکہ اس نے 2 بیٹیاں پیدا کی تھیں اور سلمیٰ بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن اس کمبخت نے ایک دن بیوی کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی اور خود گھر سے بھاگ گیا۔ بوڑھی سلمیٰ پوتیوں کے لیے لوگوں کے کام کر کے ان کو پالتی رہی اور لوگوں سے کہتی کہ دعا کرو میرا بیٹا گھر لوٹ آئے، اپنی بچیوں کو سنبھالے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور آخر ایک دن سلمیٰ دنیا سے چلی گئی اور کافی عرصہ بیت گیا تو ایک دن سلمیٰ کا بیٹا گھر لوٹ آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہاں ننھی پریاں، اماں اماں خدا کا واسطہ ہے آپ کو، جلدی دروازہ کھولیں، یاسر مجھے جان سے مار دے گا، اماں خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھول دیں، میں مر جاؤں گی۔ سلمیٰ کے کانوں میں جیسے یہ الفاظ گونجے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بکھلا کر فوراً کمرے میں آس پاس دیکھا، وہ گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک آنے والی اس آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، بہو کی چلانے کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن تو اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ وہ اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ کہنے لگی، یا میرے مالک کیا ہو گیا؟ نصرت صبر کر، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ بوڑھی سلمیٰ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اگلے ہی پل نصرت اس سے لپٹ چکی تھی، فوراً اس کے پیچھے چھپی تھی۔ نہ ہی پیروں میں جوتے تھے اور نہ ہی گلے میں دوپٹہ، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر نیل کے نشان واضح ہو رہے تھے، ہونٹوں سے خون بھی آ رہا تھا، کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، مارے خوف کے وہ کانپ رہی تھی۔ اسی پل یاسر بھی وہاں پر آیا، اس نے ہاتھ میں پائپ اٹھا رکھا تھا، کہنے لگا، کدھر گئی یہ کمینی؟ اماں ہٹ جا بیچ میں سے، آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی یہ، شوہر سے زبان چلاتی ہے، میں اسے بتاتا ہوں، شوہر کے ساتھ زبان چلانے والی بیویوں کے ساتھ پھر شوہر کیسا سلوک کرتے ہیں۔ سلمیٰ نے فوراً اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے دھکا دے کر بولی، ہوش کر، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ بیوی ہے تیری، کوئی پالتو جانور نہیں جو تو اسے مارے جا رہا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کر، کل کو تجھے بھی مرنا ہے۔ میں تو اس وقت کو پچھتاتی ہوں جب تو میری گود میں آیا تھا۔ ارے کون کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک؟ دیکھ اس کی حالت کیا کر دی ہے۔ سلمیٰ نے نصرت کو سامنے کیا جو اپنی ساس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر یاسر کو کہاں اس پر رحم آنے والا تھا، مگر پھر بھی ماں کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے جوتا نیچے پھینک دیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ تو تجھے تب سوچنا چاہیے تھا نا جب اس منحوس کو میرے سر پر ڈالا تھا، مجھے شروع سے ہی زہر لگتی تھی، پھر بھی تیری خاطر میں نے اس کے ساتھ رشتہ نبھایا، مگر اب 2 بیٹیاں میرے سر پر ڈال دی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے بچیوں سے شدید ترین نفرت ہے۔ نصرت تو ابھی تک اپنی ساس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب اس کی یاسر کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو سہاگ رات کو ہی یاسر نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم عمر میں مجھ سے 3 سال بڑی ہو۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ میرے لیے کم عمر دوشیزہ لانا، مگر وہ تو الٹا مجھ سے بھی 3 سال بڑی لڑکی کو میرے سر پر تھوپ چکی ہیں۔ میری کیا عزت رہ گئی ہے دوستوں میں؟ جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا کہ اماں نے میری شادی اتنی بڑی عمر کی عورت سے کروا دی ہے۔ نصرت سامنے بیٹھی شرمندہ سی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ بھلے ہی میں آپ سے عمر میں 3-4 سال بڑی ہوں، مگر مقام تو آپ کا ہی بلند ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی ایسی ہی لکھی ہوگی۔ مگر یاسر تو بغیر لحاظ کیے کہ آج ان کی زندگی کی پہلی رات ہے، نصرت سے لڑ پڑا، کہنے لگا کہ بس بس، نصیب ہم اپنے ہاتھوں سے بدل بھی سکتے ہیں، مگر میں نے اپنی ماں کی وجہ سے ہی نکاح کیا ہے اور تمہیں اس گھر میں لے آیا ہوں، اب اس سے زیادہ کی مجھ سے توقع مت رکھنا، سمجھی؟ جاؤ میرا بستر خالی کرو، مجھے یہاں پر سونا ہے۔ نصرت جو کئی خواب سجائے بیٹھی تھی اپنے شوہر کی اس بے رخی پر، وہ خاموشی سے اٹھی، عام حلیے میں آئی اور یاسر کا چہرہ دیکھنے لگی، جس نے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ تو میرے بستر پر نہیں سو سکتی۔ وہ بیچاری ساری رات کمرے کے کونے میں بیٹھی سوئی رہی۔ صبح جب دروازے پر سلمیٰ نے دستک دی تاکہ بیٹے بہو کو ناشتے کے لیے اٹھا سکے تو یاسر ہی اٹھا تھا۔ اسے تو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس کمرے میں اس کی بیوی بھی موجود ہے جو کمرے کے کونے میں سو رہی ہے۔ وہ اٹھا اور جمائیاں لیتے ہوئے جیسے دروازہ کھولا تو سلمیٰ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر پھر ایک نظر کمرے میں ڈالی تاکہ دیکھ سکے کہ بہو اٹھی بھی ہے یا نہیں، مگر جب بستر پر غور کیا تو بہو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی تاکہ بہو سے پوچھ سکے کہ تمہیں میرا بیٹا کیسا لگا۔ جانتی تھی کہ شادی میں اس کے بیٹے کی مرضی نہیں ہے، مگر یہی سوچا کہ نصرت بڑی پیاری بچی ہے، خوبصورت ہے، نئے نقش میں بھی اچھی ہے، پھر کون مرد اس جیسی بیوی کو پا کر ناشکرا پن کرے گا۔
مگر جب کمرے میں قدم رکھا تو اس کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ نصرت ابھی بھی کمرے کے کونے میں ہی دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ غصے سے پھٹ پڑی تھیں۔ یاسر کو بہت ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے، مگر یاسر کہنے لگا کہ اماں میں کیا کروں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ سلمیٰ نصرت کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے، مگر نصرت نے ساس کو بالکل اپنی ماں مانا تھا۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے روز سے ہی نصرت نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، مگر شوہر کے دل میں ابھی تک اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں بن پایا تھا۔ ساس کے کہے کے مطابق نصرت تیار ہو کر رہتی، شوہر کے آگے پیچھے گھومتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اس کا ہر کام کرتی، اس کے من پسند کھانے بناتی۔ آخر کو یاسر بھی مرد تھا، کب تک اپنی بیوی سے دور رہ سکتا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں اپنے اور نصرت کے رشتے کو جگہ دے ہی چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے کبھی نصرت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ کچھ ماہ بعد جب نصرت حاملہ ہوئی، یہ خبر تو سلمیٰ کی زندگی میں جیسے بہاریں لٹا چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو ڈھیروں دعائیں دینے لگیں اور اپنی بہو کا پیر تو زمین پر بھی رکھنے نہ دیتیں۔ جب یاسر کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے، مجھے عورت ذات سے اور بیٹیوں سے تو شدید قسم کی چڑ سی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی امیر شخص نہیں ہوں جو بیٹیوں کو پالوں گا۔ ارے بیٹوں کو پڑھاؤ لکھاؤ یا ان پڑھ ہی رکھو، مگر کل کو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تو ہوتے ہیں، محنت مزدوریاں کرتے ہیں تو باپ کا بازو بنتے ہیں، جبکہ بیٹیوں کو پالتے رہو، ان کے خرچ اٹھاتے رہو، اور پھر جیسے ہی ایک عمر کو پہنچے تو ان کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دو۔ مناسب رشتہ ملا تو پھر لڑکے والوں کے نخرے دیکھو، جہیز بھر کر دو، اس کے باوجود بھی کبھی کوئی رونا تو کبھی کوئی رونا لے کر میکے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ مثال یاسر آج کے معاشرے کو دیکھ کر دے رہا تھا، جبکہ سلمیٰ نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو وہ کہنے لگی، ہوش میں آؤ، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ ارے جب بھی بات بیٹی یا بہن کی آئے تو لوگ پہلے دعا دیتے ہیں، پھر ان کا نام لیتے ہیں تاکہ ان کے نیک نصیب ہوں، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ تو کیسا باپ ہے؟ ابھی تو تجھے خوشخبری ملے ہوئے صرف ایک دن ہی ہوا ہے کہ تو باپ بننے والا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ آنے والا دنیا میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کے آنے سے پہلے اس طرح کی نحوست بھری باتیں کر رہا ہے۔ مگر یاسر کیا کرتا، وہ ایسا ہی تھا۔ نصرت نے بھی کئی وظیفے پڑھنا شروع کر دیے جس سے پہلی اولاد بیٹا ہی پیدا ہو، مگر برحال وقت تیزی سے گزرا اور نصرت نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کر یاسر کا چہرہ بگڑ چکا تھا، اس نے تو اپنی بیٹی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ جانتا تھا کہ ماں زبردستی کرے گی، بیٹی کو اٹھانے کا کہے گی، اس لیے وہ گھر سے ہی نکل گیا، کئی ہفتوں تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ نصرت یہ سوچ کر پریشان تھی، بار بار اپنی بیٹی کو چومتی اور رو دیتی کہ کیسی بیٹی ہے جسے اس کے باپ نے ابھی تک ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کتنی دیر وہ اپنی ساس سے گلے لگ کر روتی رہی، مگر ساس اسے دلاسا دینے لگی کہ بس یاسر نے تو ابھی اپنی گڑیا دیکھی ہی نہیں ہے، جب ایک مرتبہ اس نے اپنی بچی کو دیکھ لیا، اس کو ہنستے دیکھا تو دیکھنا کیسے دوڑا دوڑا آئے گا، ان سے دور ہو ہی نہیں سکے گا۔ مگر یہ بھی سلمیٰ کا وہم تھا، کیونکہ یاسر واپس آیا تو پہلے تو سلمیٰ نے اسے خوب ڈانٹا کہ بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے، پھر اس کی بیٹی جیسے ہی اس کی گود میں رکھی تو وہ گھور گھور کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر غصے سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اسے میری گود میں کیوں لٹایا ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے بچیوں سے نفرت ہے تو پھر تم کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہو؟ شکر کرو کہ ابھی تک میں نے تمہاری لاڈلی چہیتی بڑی عمر کی بہو کو طلاق نہیں دی۔ سلمیٰ کی تو بس ہو چکی تھی، اگلے ہی پل وہ ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر مار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آج تو تم نے یہ بات کر دی، لیکن آئندہ میں اس طرح کے الفاظ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ یہ گھر میرا اور میری بہو کا ہے، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، مگر خبردار جو تم نے میری بہو کو اس طرح کی کوئی اذیت دینے کا سوچا بھی۔ ڈانٹ سن کر ایک مرتبہ پھر یاسر خاموش ہو چکا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ نصرت کے ساتھ مزید بگڑتا چلا گیا۔ نصرت کہنے لگی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، پہلی اولاد بیٹی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوں انہیں ہی بیٹی عطا کرتا ہے۔ اب پہلی مرتبہ اگر بیٹی ہوئی ہے تو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نواز دے گا۔ یاسر کے دل میں تھوڑی بہت امید جاگی تھی، پہلی بیٹی 3 سال کی ہوئی تو نصرت دوسری مرتبہ حاملہ ہو چکی تھی،
اس مرتبہ تو نصرت کا خیال یاسر بھی رکھنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ بس تم اس دفعہ مجھے بیٹا پیدا کر کے دینا۔ مجھے بڑی چاہ ہے کہ میرا بیٹا ہو جو بڑا ہو کر میرا بازو بنے، لوگوں میں میری عزت ہو۔ بیٹیاں تو بس عزت روند کر جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ نصرت نے بھی بہت دعائیں کی تھیں، مگر شاید اس کی آزمائش ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو یاسر نے اس کی زچگی کی حالت کا بھی لحاظ نہ کیا اور جوتا اتار کر مارنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا۔ یہ تو سلمیٰ تھی جس نے بیچ میں آ کر بیٹے کو روکا، بغیر لحاظ کیے کہ بیٹا شادی شدہ اور 2 بچیوں کا باپ بن چکا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑوں کی بچھاڑ کر چکی تھی کہ تو ہوتا کون ہے نصرت کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے والا؟ ارے تو خود کو مسلمان کہتا ہے، کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین بھول چکا ہے؟ بیٹی کی کتنی عزت اور عظمت انہوں نے بتائی اور کر کے دکھائی ہے۔ اگر تو سب جانتا ہے تو پھر یہ جاہلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یاسر ماں کے تھپڑ کھا کر غصے سے گھور گھور کر ماں کو دیکھنے لگا اور پھر ہر چیز پھینکتا گھر سے ہی چلا گیا۔ اس مرتبہ وہ 1 مہینے تک گھر سے غائب رہا تھا کہ زندگی میں تب تک سکون تھا جب تک یاسر گھر نہیں تھا۔ جس روز یاسر گھر آ گیا نصرت کی زندگی پھر سے اجیرن ہو چکی تھی۔ وہ عجیب طرح سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ نصرت کا نام نصرت ہے۔ وہ تو اسے گالی دے کر ہی بلایا کرتا تھا اور نصرت ضبط کر کے ہر حکم مانتی رہتی۔ ساری ساری رات اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنے پیر دبواتا رہتا۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر نصرت تھک کر رکتی یا اسے نیند آ جاتی تو شور مچا دیتا۔ ایک روز نصرت غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ جب چھوٹی بچی بلک بلک کر رونے لگی۔ یاسر کمرے میں سو رہا تھا۔ بیٹی کی رونے کی آواز آئی تو اسے غصہ آ گیا۔ بیٹی کو بھی گالی دے کر کہنے لگا کہ چپ کر جا منحوس، جینا حرام کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ اگر تم مزید چلائی تو میں تمہارے حلق میں پتھر ٹھوس دوں گا۔ مگر وہ تو بچی تھی، بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ سلمیٰ بھی اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ جب بہت دیر تک اس نے چپ نہ کیا تو غصے سے یاسر اٹھا اور اپنی چھوٹی بیٹی کو صحن میں لے گیا۔ صحن میں جا کر فرش پر پٹخا اور پتھر اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے لگا۔ ایک پتھر بچی کے منہ میں گیا، دوسرا وہ اس کے حلق میں ڈالتا اس سے پہلے نصرت باہر آ چکی تھی۔ شوہر کو ایسا کرتے دیکھ کر وہ چلائی اور بھاگ کر اپنی بیٹی کو اسے چھڑوایا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، تم میں تو انسانیت بھی نہیں رہی۔ لعنت ہے تم جیسے باپ پر۔ ارے میں تو لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے شوہر پر، جسے ننھی سی جان پر ترس نہیں آتا۔ اتنا سننا تھا کہ یاسر نے نصرت کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں تیری جان لے لوں گا۔ شور کی آواز سن کر پڑوس سے سلمیٰ بھی گھر آ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو چھڑوانے لگی، مگر سب سے پہلے تو اس نے اپنی چھوٹی پوتی کو اٹھایا تھا جو فرش پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی۔ ناک پر اس کا زخم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پوتی کو سنبھالتی یا بہو کو چھڑواتی؟ یاسر نے نصرت کو الٹا لٹا کر اس کے سر پر لوہے کے ڈنڈے سے وار کرنا شروع کر دیا تو اس بیچاری کی ایسی نس پھٹی کہ وہیں دم توڑ گئی۔ جب بہو کو مار کھاتا دیکھا تو سلمیٰ اپنی پوتی کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کو گالیاں دیتے ہوئے آگے آئی اور بہو کو اٹھانے لگی، مگر وہ تو دم توڑ چکی تھی۔ جب یاسر کو اس بارے میں احساس ہوا کہ اب بیوی زندہ نہیں رہی تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ گھر چھوڑ کر اسی وقت وہاں سے بھاگ نکلا۔ نصرت کو سلمیٰ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ہسپتال بھی لے کر گئی، مگر وہ مر چکی تھی۔ اچھا خاصا پولیس کیس تھا۔ نصرت کے مرنے کو ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ دونوں بچیاں سلمیٰ کی گود میں تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سامنے نصرت کی میت پڑی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہونے لگا جب اس کی گود میں یاسر آیا تھا۔ کہنے لگی کہ اگر تو میرا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً میں تجھے بد دعا دے دیتی، لیکن اب میری یہی دعا ہے کہ خدا تجھے ہدایت دے۔ نصرت کو دفنا دیا گیا اور دونوں بچیوں کی ذمہ داری سلمیٰ پر آ گئی۔ وہ سارا دن بچیوں کو سنبھالتی رہتی، اپنے کھانے پینے کی طرف سے کچھ ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ جوان بہو کے جانے کا دکھ، پھر بیٹا جو کئی ہفتوں سے گھر واپس نہیں آیا تھا، اب تو گھر کا راشن بھی ختم ہو رہا تھا، گزارا ہونا مشکل ہو گیا تو سلمیٰ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر خرچ کیسے چلاؤں۔ اس نے اپنے بیٹے کے کئی دوستوں کو کہا کہ یاسر کو بتاؤ اس کی بیوی مر چکی ہے، بوڑھی ماں اس کی بچیوں کو سنبھال رہی ہے، وہ واپس گھر لوٹے اور اپنی اولاد سنبھالے۔ کیوں اس قدر صفاک دل ہو چکا ہے وہ؟ مگر اس کے سبھی دوستوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔
جب گھر کے حالات مزید تنگ ہونا شروع ہو گئے اور یہ بھی مشکل ہو گیا کہ پوتیوں کے لیے دودھ کا ہی بندوبست ہو سکے، تو سلمہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں جس کی بھی شادی بیاہ ہوتی وہ اپنی پوتیوں کے ساتھ ان کے ہاں چلی جاتی۔ ان کی پوتیاں وہاں پر ایک جانب بیٹھی رہتی اور وہ ان کے گندے برتن مانجتی رہتی۔ جو پیسے ملتے وہ پیسے لیتی اور پھر لوگوں سے یہ بھی کہتی کہ بس میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ خدا اسے ہدایت دے اور وہ واپس اپنے گھر اپنی بچیوں کے پاس لوٹ آئے۔ لوگ اس کی داستان سنتے تو جھرجھری سی لے کر رہ جاتے، یہی کہتے کہ بس خدا تمہارے بیٹے کو اب ہدایت ہی دے، تم بھی بوڑھی ہو چکی ہو، ان بچیوں کو باپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے سلمہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو پیسے بھی اتنے ملتے تھے کہ بامشکل دودھ آ جاتا جو وہ اپنی پوتیوں کو پلا دیتی۔ راتوں کی نیند تو جیسے اڑ ہی چکی تھی۔ ساری ساری رات جائے نماز پر بیٹھی یا تو تسبیحات پڑھتی رہتی یا پھر رو رو کر رب کے حضور دعا کرتی رہتی کہ بس میرے بیٹے کو ہدایت مل جائے، اپنی بیٹیوں سے محبت ہو جائے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری پوتیوں کا کیا بنے گا؟ لیکن جیسے میری حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن تک جی پاؤں گی۔ بس یوں ہی روتے روتے ساری رات گزار دیا کرتی۔ ایک روز جب ایک بڑے گھر میں شادی کے موقع پر وہ برتن مانجنے کے لیے گئی تو اس کی چھوٹی پوتی اس روز بہت بیمار تھی۔ بار بار روتی تو سلمہ پوتی کو چپ کروانے کے لیے اٹھاتی تو ساتھ والی کام کرنے والی عورتیں اس سے لڑائی کرتی کہ تم کام کرنے کے لیے آئی ہو یا بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو؟ اگر ٹھیک ٹھیک کام نہ کیا تو ہم تمہاری شکایت مالکن کو لگا دیں گے، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ سلمہ کو کچھ سمجھ نہ آتا، ان لوگوں سے کہتی کہ بچی رو رہی ہے، کل سے شدید بخار ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں، خدارا میرے ساتھ تھوڑا تعاون کیجیے۔ مگر لوگ کہاں سمجھتے تھے، انہوں نے جا کر مالکن کو شکایت لگا دی تو مالکن نے اسے اس کام سے ہی نکال دیا۔ 1 روپیہ تک اس کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ پوتیاں تو بیمار تھیں مگر سلمہ بھی بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کے پاس سونے کی ایک چین تھی جو اس نے بڑی سنبھال کر رکھی تھی، وہی بیچ کر اس نے کچھ پیسے لیے اور اپنا اور اپنی پوتیوں کا علاج کروایا تھا۔ اس روز اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوتیوں کو بھی کھلایا، مگر شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس رات وہ ایسی سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ وہ مر چکی تھی مگر اس کے باوجود بچیاں بار بار دادی کے سینے سے لگتیں، اسے اٹھانے کی کوشش کرتیں، مگر وہ تو جیسے بالکل ہی بے جان ہو چکی تھی۔ جب بہت دیر تک دادی نہ بولی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، تو سلمہ کی بڑی پوتی پڑوس میں چلی گئی۔ پھر روتے ہوئے ان سے کہا کہ دادی اٹھ نہیں رہیں، کل کی سوئی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جب آئے اور دیکھا تو سلمہ وفات پا چکی تھی۔ سبھی اہل محلہ نے مل کر تدفین کا انتظام کروایا تھا، مگر دونوں بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فیصلہ کیا جانے لگا کہ دونوں بچیوں کو یتیم خانے بھیج دیا جائے، مگر اس فیصلے پر عمل کیا جاتا اس سے پہلے ہی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکے کا قتل ہو گیا۔ سب کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی اور ان 2 بچیوں کو تو جیسے سبھی بھول ہی چکے تھے۔ کئی سال بیت گئے، وقت بڑی تیزی سے گزرا۔ جب یاسر کو محسوس ہوا کہ اب اسے واپس گھر جانا چاہیے، اب تک تو سب کچھ بدل گیا ہوگا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی مگر وہ بھاگا اسی لیے تھا کہ کہیں اسے کوئی پولیس کے حوالے نہ کر دے۔ کئی سال تک وہ اپنے علاقے سے دور رہا اور پھر اب اتنے سالوں کا جب وہ گھر لوٹا تو عجیب سی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اس نے دوسرے شہر میں کام کرتے ہوئے کافی پیسے بھی جمع کر لیے تھے۔ تھوڑا بہت شرمندہ بھی تھا، اس نے کیوں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح جانوروں جیسا سلوک کیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہی واقعہ نہ ہو گئی ہو۔ بہرحال جب گھر میں قدم رکھا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سارا سامان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، بڑے بڑے جالے پڑے تھے، صحن میں جو پودے تھے وہ تو جھاڑیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ گھر کسی ویرانے جیسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ یاسر پریشان حال میں گھر داخل ہوا۔ کمرے کھلے تھے اور اندر کسی کی موجودگی کا احسار تک نہ تھا۔ وہ چلا چلا کر اپنی ماں کو بلانے لگا۔ نصرت تو تھی نہیں، کتنی دیر وہ وہاں پر بیٹھا دیکھتا رہا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا کہ شاید اس کے جانے کے بعد نصرت مر چکی تھی، مگر ماں اور دونوں بچیاں بھی مر گئیں۔ وہ خود ہی ذہن میں یہ خیال لانے لگا کہ ماں تو بوڑھی تھی، اسے کون کما کر دیتا، آخر کب تک وہ میرا انتظار کرتی، شاید وہ بھی مر گئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کائنات اجاڑ دی کہ تبھی سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جب اس نے دیکھا تو ایک 7 سالہ اور 4 سالہ لڑکی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر ایک پوٹلی سی بنا کر رکھی تھی اور ہاتھ میں کشکول تھے۔
جن میں 10 اور 5 روپے کے سکے پڑے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوئیں تو سامنے یاسر کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ یاسر ان کے نقوش پہچان چکا تھا کہ یہ اسی کی بچیاں تھیں، جبکہ بچیوں نے جب اپنے باپ کو اتنے سالوں بعد سامنے دیکھا تو 7 سالہ بیٹی جو سمجھدار تھی، باپ کے چہرے سے واقف تھی، فوراً سے چھوٹی بہن کو ساتھ لگایا اور وہاں سے بھاگنے لگی، کہنے لگی کہ بھاگو، یہ ہماری ماں کا قاتل ہے، اس نے ہماری دادی کو بھی مار دیا، یہ ہمیں بھی مار دے گا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تھیں کہ یاسر نے ان کو تھام لیا۔ ان کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ یاسر دونوں بچیوں کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ بچیاں بھی سہم چکی تھیں کہ شاید باپ سدھر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ خوف محسوس کر رہی تھیں۔ یاسر اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافیا مانگنے لگا تو بچیاں پھر رونے لگیں۔ بڑی بیٹی رو رو کر بتانے لگی کہ کیسے آپ کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوا، دادی کے مرنے کے بعد سب نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، اور پھر ہم دونوں سڑک پر جا کر کتنے سالوں سے بھیک مانگ رہی ہیں، کئی مصیبتوں سے دوچار ہو کر جیسے تیسے وقت گزار رہی ہیں، کبھی کچروں سے کھانا کھا کر تو کبھی بھیک ملے پیسوں سے روٹی خرید کر۔ یاسر کا تو کلیجہ پھٹنے والا ہو چکا تھا، وہ صدقے دل سے توبہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے اللہ، میں جانتا ہوں میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، روز محشر نصرت نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا مجھے قبول ہوگا، مگر اب میں اپنی بچیوں کی صدقے دل سے پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بچیوں کا سب سے پہلے تو حلیہ درست کیا تھا، پھر اپنے پاس موجود پیسوں سے انہیں کھانا لا کر دیا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، پھر اپنی ماں اور بیوی کی قبر پر جا کر گھنٹوں بیٹھ کر روتا رہا۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا تھا، مگر جب تک اسے احساس ہوا تھا بہت دیر ہو چکی تھی۔